بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا منظر، بعض اسلاف کی جان کنی کے مناظر۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ مذہب کا بیان ہے کہ عامر نے مؤذن کی اذان سنی، حالانکہ ان پر نزا کی کیفیت طاری تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور امام کے ساتھ مغرب کی ایک رکعت پڑھی، پھر انتقال کر گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں، حالانکہ وہ فارغ البالی، عیش و عشرت اور صحت و عافیت کی نعمتوں کے ہمکنار ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کنی۔ حضرت قطعی رحمت اللہ کا بیان ہے کہ مالک کی جان کنی کے وقت ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے خواہشات نفس اور پیٹ کے لیے زندگی کو پسند نہیں کیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ کی جان کنی۔ امام شافعی رحمت اللہ کے شاگرد مدنی کا بیان ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ کی جان کنی کے وقت میں ان کے پاس گیا اور کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، میں دنیا سے کوچ کر رہا ہوں، دوستوں کو داغ مفارقت دیے جا رہا ہوں، برے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونے والا ہے۔ مجھے معلوم نہیں میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبارکباد دوں یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اس کی تعزیت کروں۔ پھر رو پڑے اور یہ اشعار پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب میرا دل سخت ہو گیا اور کوششوں کے دروازے بند ہو گئے تو میں نے اپنی ساری امیدوں کو تیرے عفو و درگزر سے وابستہ کر دیا۔ مجھے اپنے گناہ بہت زیادہ لگے، مگر جب میں نے اس کا تیرے عفو و درگزر سے مقارنہ کیا تو تیرا عفو و درگزر کہیں زیادہ لگا۔ تو ہمیشہ گناہوں کو بخشتا رہا ہے اور تو اسی طرح احسان و کرم کے ساتھ اپنے عفو و درگزر کو جاری رکھ۔ اگر تو نہ ہوتا تو ابلیس کے ذریعے کوئی عبادت گزار گمراہ نہ ہوا ہوتا، حالانکہ ابلیس نے تیرے برگزیدہ بندہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا۔ بلا شبہ میں گناہوں کا پتلا ہوں اور مجھے اس کی مقدار معلوم ہے، نیز یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے معاف فرما دے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی جان کنی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اپنی موت کے وقت کہا کہ اے رحم فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں دنیا والوں کے درمیان مغلوب ہوں اور اپنے نفس کا معالجہ کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ کی جان کنی۔ اسماعیل بن ابی اویس نے فرمایا، امام مالک رحمت اللہ بیمار پڑے تو میں نے اپنے گھر کے بعض افراد سے پوچھا کہ موت کے وقت انہوں نے کیا کہا۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ کلمہ شہادت پڑھا، پھر کہا، للہ الامر من قبل ومن بعد، سورۃ الروم آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ کی جان کنی۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی موت قریب ہوئی تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس سے میں ان کی داڑھی باندھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہوتے، پھر افاقہ ہوتا، آنکھیں کھولتے اور پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے، ابھی نہیں۔ ایک اور مرتبہ اسی
طرح کہا۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے پوچھا، اے ابو جان، اس وقت آپ کس سے مخاطب تھے کہ آپ کو پسینہ آ گیا تھا، یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگے کہ آپ کی روح قطعی عنصری سے پرواز کر گئی؟ پھر آپ اسی طرح سے دوبارہ کہتے، ابھی نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اے لخت جگر، کیا تم جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت ہو، میرے پاس کھڑا تھا اور مجھ پر غصے سے انگلیاں چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے احمد، تم مجھ سے بچ نکلے۔ میں نے اس سے کہا، ابھی نہیں، یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ یہ امام اہل سنت کا حال تھا کہ شیطان ایسے نازک وقت میں انہیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خیر و شر میں امتیاز نہیں کرتے اور ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتے۔ حضرت محمد بن ماسی کی جان کنی۔ اعظم قطبی کا بیان ہے کہ جان کنی کے وقت ابن واسی نے کہا، اے بھائیو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں؟ اللہ کی قسم، جہنم کی طرف، یا پھر اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود کی جان کنی۔ حکم سے روایت ہے کہ جب عبد الرحمن بن اسود پر جان کنی کی کیفیت طاری ہوئی تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، کہاں گئی میری نماز اور کہاں گئے میرے روزے اور تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے جا ملے۔ حضرت ابو حازم اعرج کی جان کنی۔ محمد بن مطرف سے روایت ہے کہ ابو حازم کی جان کنی کے وقت ہم ان کے پاس گئے اور ان کی خیر و عافیت دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا، میں بخیر و عافیت ہوں اور اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں اور اس سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو اپنی آخرت بنانے کے لیے صبح و شام دوڑ دھوپ کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے اپنے نیک اعمال آگے بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخرت قائم ہو جائے، تو یہ آخرت کا استقبال کرے گا اور آخرت اس کا استقبال کرے گی۔ اور دوسرا وہ شخص جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے صبح و شام دوڑ دھوپ کرتا ہے اور آخرت کی طرف اس حال میں لوٹتا ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ بکھرا نہ ہوگا۔ حضرت احمد بن خضرویہ کی جان کنی۔ محمد بن حامد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں احمد بن خضرویہ کے پاس بیٹھا تھا اور وہ حالت نظام میں تھے۔ کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، اے میرے بیٹے، وہ دروازہ جسے میں 95 سال سے کھٹکھٹاتا رہا تھا وہ میرے لیے اب کھلنا چاہتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ میری نیک بختی کی علامت ہوگی یا بدبختی کی، اور اس کا جواب میں کہاں سے دوں گا۔ علا بن زیاد کی جان کنی۔ جب علا بن زیاد پر جان کنی طاری ہوئی تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ جواب دیا، اللہ کی قسم، میں پسند کرتا تھا کہ موت کا استقبال توبہ سے کروں۔ لوگوں نے عرض کی، تو تم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ چنانچہ پانی مانگا اور وضو کیا، پھر اپنے لیے نیا کپڑا طلب کیا اور اسے پہنا، پھر قبلہ روح ہوئے اور اپنے سر سے 2 بال یا اسی کے لگ بھگ اشارہ کیا، پھر لیٹ گئے اور وفات پا گئے۔ عامر بن عبداللہ کی جان کنی۔ جب عامر بن عبداللہ پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو رونے لگے اور فرمایا، ایسے پچھاڑنے کی جگہ کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اے اللہ، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں کمی اور زیادتی میں اور تمام گناہوں سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ پھر اس کلمے کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ابو عبد الرحمن السلمہ کی جان کنی۔ ابو عبد الرحمن السلمہ نے اپنی موت سے پہلے کہا، کیسے میں اپنے رب سے امید نہ رکھوں جبکہ میں نے اس کے لیے 80 سال تک رمضان کے روزے رکھے۔ ابو بکر بن عیاش کی جان کنی۔ ابو بکر بن عیاش نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو ضائع کر دے گا جو 40 سال تک قرآن کریم کو ہر رات ختم کرتا رہا۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمت اللہ کی جان کنی قتادہ نے کہا کہ جب عامر کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے۔ کہا گیا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ جواب دیا میں موت کی گھبراہٹ سے نہیں روتا ہوں اور نہ ہی دنیا کی حرص و طمع کی وجہ سے، بلکہ میں تو روزے اور تہجد کے چھوٹنے پر رو رہا ہوں۔ ایک رافضی اپنی موت کے وقت عقیدہ اہل سنت کی طرف لوٹتا ہے۔ سلطان ابو الحسنین جس نے عراق پر 20 سال سے زائد بادشاہت کی اور اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتا رہا، جب بیمار ہوا تو توبہ کی اور صحابہ کرام کے لیے اللہ سے رضامندی کی دعا کی اور صدقہ و خیرات کیا، غلاموں کو آزاد کیا، شراب کو بہایا، اپنے کیے ہوئے ظلم و استبدار پر نادم ہوا اور میراثوں کو رشتہ داروں کی طرف لوٹا دیا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو بعض علماء کو جمع کیا اور اپنی توبہ کا اقرار کیا۔ جب صحابہ کرام سے متعلق ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے صحابہ کرام کی فضیلت اور برتری کو بیان کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی جو حضرت فاطمہ سے تھی ان کی شادی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کی اور رونے لگے، یہاں تک کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت ہارون بن رائب رحمت اللہ کی جان کنی جعفر بن سلیمان نے بیان کیا، میں ہارون بن رائب کی عیادت کے لیے گیا اور وہ حالت نزا میں مبتلا تھے۔ میں نے ان کے پاس بہت سے محدث چہروں کو پایا جو وہاں موجود تھے۔ محمد بن واسع نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا یہ تمہارا بھائی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یا اللہ اسے بخش دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 83 سال کے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان کی حالت میں ہم سب پر نزا کا وقت نازل ہو اور حالت نزا پر اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔